السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین، سلسلہ گفتگو خطبہ فدق میں فلسفہ احکام شریعت 12 احکام پہ ہم بات کر چکے۔ آج 13واں نقطہ جو احکام شریعت کی حکمت صدیقہ کبریٰ نے بیان فرمائی، وصلۃ الارحام من معطن فی العمر ومن معطن للعدد، کہ صلہ رحمی کو اللہ نے درازی عمر کا ذریعہ قرار دیا اور افرادی کثرت کا ذریعہ قرار دیا، خاندان اور قبیلے کی تعداد کے زیادہ ہونے، اولاد میں خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا۔ صلہ رحمی ایک اتنا بڑا معاشرتی فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور پھر اللہ کے خوف کے حکم کے ساتھ فرمایا اور قرابت داروں کے بارے میں بھی خوف کرو، یعنی خوف خدا کو اور صلہ رحمی کو اللہ نے اکٹھے بیان فرمایا، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا رشتہ دار 70 بار بھی اگر تجھ سے زیادتی کرے، اس کے دروازے پہ جا کے اس کی غلطی کو معاف کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ فریقین کے ہاں ایک روایت موجود ہے کہ سید الانبیاء کے پاس ایک شخص ہے، مولا میرا خاندان میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھ سے حسد رکھتے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تم سب پر عذاب نازل ہوگا۔ عرض کرنے لگا، مولا پھر میں کیا کروں؟ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ تصل من قطعک وتؤتی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، فرمایا جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم و ستم کرے اس سے عفو درگزر کر۔ اور پھر اگلا جملہ سید الانبیاء نے فرمایا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو ایسا کرے گا، كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرًا، میں سردار انبیاء تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں اللہ تیرا مددگار بن جائے گا۔ تو رضائے خدا کے لیے کر، خدا تیرا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا۔ اور اسی طرح معصوم نے فرمایا، ان اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم، فرمایا وہ نیکی جس کا اللہ فوری طور پر اجر عطا کرتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ گناہ جس کا عذاب فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ظلم اور رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہے، اس کا اللہ فوراً عذاب کا جو ہے وہ گناہ کے عذاب اسی دنیا میں اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ ہے، صلۃ الرحم و حسن الجوار یأمران الدیار و یزیدان فی الاعمار، صلہ رحمی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فرمایا اس کے بارے میں 2 چیزیں معصوم فرما رہے ہیں، 2 چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ کون کون سی؟ ایک تو ہمارے گھر آپ کے آباد رہیں گے، اور دوسرا فرمایا اللہ تمہاری زندگیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، حسن افطس، 2 یا 3 بار قاتلانہ حملہ کیا ہے، خون کا پیاس ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت ہے تو وہ بھی آئے حضرت کے پاس، آنکھیں بند تھی حجت خدا کی، حسن کا لہجہ سنا، کنیز کو اشارہ کیا، تکیہ کے نیچے سے تھیلی اٹھا کے فرمایا اس کے حوالے کر دو۔ روایات میں ملتا ہے 70 درہم یا دینار اس تھیلی میں تھے، فرمایا عطا کر دو۔ فوراً کنیز نے کہا، مولا یہ تو وہی بندہ ہے جو کل تک تمہارا خون کا پیاسا تھا اور قاتلانہ حملہ کرنے والوں میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے سورہ رات نہیں پڑھی، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل مندوں کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اپنی حیثیت بھول گیا ہے، میں تو جعفر صادق ہوں۔ محترم سامعین، صلہ رحمی کو اللہ نے لمبی عمر کا ذریعہ قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا، وَتَدْفَعُ الْبَلْوَىٰ وَتُيَسِّرُ الْحِسَابَ، صلہ رحمی کے بارے میں اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ بروز محشر حساب کتاب میں آسانی فرماتا ہے۔ وَتُنْسِعُ فِي الْأَجَلِ، اصول کافی میں حدیث معصوم موجود ہے، اور اللہ تمہیں لمبی اور طویل عمر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا 13واں نقطہ یہ تھا، اور 14واں جملہ میں بیوی نے فرمایا، وَالْقِصَاصَ حِقْنًا لِلدِّمَاء، بعض روایات میں حَقْنًا لِلدِّمَاء، اور قصاص کو خون کی ازانی روکنے کا ذریعہ بنایا۔ عدلے کا بدلہ، قاتل کے بدلے میں قاتل، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دیت، قصاص کا یہ پورا جو ایک نظام ہے، یہاں قصاص کے بارے میں بات ہوئی۔ اور میرے محترم سامعین، خداوند عالم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آج کچھ NGOs اور مغربی ادارے کہتے ہیں
کہ سزائے موت اور قتل کے بدلے میں قتل یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے، تو خداوند عالم نے 1400 سال پہلے یا اولی الالباب کے ذریعے خطاب فرمایا کہ صاحبان عقل کبھی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اگر معاشرے میں اسلامی قانون نافذ ہو تو یقیناً انسانی جان کی قدر و قیمت بھی ہوگی۔ اور پھر فرمایا والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ، اور اللہ نے نذر کو، منت کو پورا کرنے کو مغفرت کا وسیلہ بنایا۔ اور منت جو ہے اس کے هو المعاہدۃ مع اللہ تعالی علی فعل من الافعال، یہ اللہ کے ساتھ ایک کیا گیا وعدہ ہوتا ہے، اس لیے منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ البتہ فقہی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نذر اور منت کے احکامات کیا ہیں۔ حرام میں منت نہیں ہونی چاہیے، فعل حرام کی منت نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی خدا کی منت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو نذر آپ نے مانی ہے پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ۔ اور اس لیے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرے اللہ اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور 16واں نقطہ بی بی نے فرمایا وَتَوْفِيَةَ الْمَقَائِيلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيرًا لِلْبَخْسِ، اور ناپ تول کو پورا کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ کم فروشی سے بچا جائے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کم از کم 8 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں وزن کو پورا کرنے کا حکم دی ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا 152 آیت نمبر 152 میں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزْنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، پھر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 181 سے 183 تک فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کیونکہ یہ چیز زمین میں فساد کا سبب بنے گی، زمین میں فساد کا ذریعہ نہ بنو۔ اور سید الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس معاشرے میں ناپ تول زیادہ ہو جائے اور ناپ تول میں کمی کرنا زیادتی ہو جائے، فرمایا خشک سالی اور قحط اس معاشرے میں زیادہ آتا ہے۔ پھر سورہ رحمان کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 84 اور 85 میں، اور پھر آخری پارے میں پورا ایک سورہ مبارکہ اللہ نے نازل کیا المطففین وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے لگتے ہیں بیچنے لگتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آخرت پر یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میرے محترم یہاں سے لینے کا پیمانہ اور ہو جب خود خریدنا، اور دینے کا پیمانہ اور ہو، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے اور ان لوگوں کو ان میں سے قرار دی ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اس میں خالص اور ناخالص بھی ہوگا، کہ لیتے وقت خالص چیز لینا اور بیچتے وقت ناخالص چیز دینا، لیتے وقت اچھا مال لینا اور بہتر مال، اور بیچتے وقت جو ہے وہ گھٹیا مال بیچنا۔ اور اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یا معشر التجار الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، الفق ثم المتجر، او گروہ تاجران پہلے دین سیکھو پھر تجارت کرو۔ فرمایا اس لیے کہ اگر احکام تجارت سے آپ آگاہ نہیں ہوگے، ناپ تول میں کمی ہوگی، اور معاملات کا کیا فقہ میں آداب تجارت کیا ہے، حکم تجارت کیا ہے، فرمایا اگر تاجر احکام شریعت سے واقف نہ ہو تو اس کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے یہ چیز۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں، 10 حصے کو رزق کے اگر کیے جائیں تو 9 حصے اللہ نے تجارت میں رزق رکھا ہے۔ تو اس وقت معاشرے میں جو امانت اور دیانت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں ہماری مارکیٹس کی، کیا حالات ہیں ہمارے ہاں سامان بیچنے اور لینے والوں کی، کتنا دھوکہ اور کتنا فراڈ، اور یہی وجہ کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ان قوموں میں آپ صورتحال یہی دیکھیں گے کہ گھٹیا پن، امانت و عدالت ختم ہو جائے تو ظلم و خیانت اس کی جگہ لے لیتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کریم اللہ ہمیں کلام معصوم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان معاشرتی حقوق کو خالق ہمیں آسان طریقے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔